بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ 27 رمضان کو عمران خان کی رہائی اور نواز شریف صاحب لندن فرار، خواجہ آصف کی 2 نمبری پکڑی گئی، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیسے ہی ملک پاکستان آئے، آپ کو معلوم ہے وہ چوتھی مرتبہ ملک پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے، بلکہ وہ دیکھیں تو وزیر اعظم بن کر ہی پاکستان تشریف لائے تھے۔ اب جیسے یہ الیکشن ہوا، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جو رزلٹ آیا کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب کی ساری فیملی جو الیکشن لڑ رہی تھی سارے کے سارے الیکشن ہار گئے، اور کس طرح پھر انہوں نے رات کو میاں شہباز شریف صاحب نے فون کروا کے فارم 47 کے تحت 9 فروری کو اپنے خاندان سمیت اپنی پارٹی کو جتوایا فارم 47 کے تحت۔ اب یہ شرمندگی میاں نواز شریف صاحب کو بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو آئے تھے وزیر اعظم پاکستان بن کر، لیکن جب ان کے خواب چکنا چور ہوئے، بھائی کو وزارت عظمیٰ کی کرسی تو مل گئی، بیٹی کو وزارت اعلیٰ کی کرسی تو مل گئی، لیکن میاں صاحب جو تھے وہ مکمل مایوس ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اب اطلاعات یہ ہے کہ آخری عشرہ جو ہے ماہ رمضان کا وہ سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں، جن میں ان کے ساتھ میڈم وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بھی ہوں گی، ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان جو میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی ہوں گے، ان کے صاحبزادے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں پاکستان میں، جو ایک وقت اشتہاری مجرم قرار دیے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ اب وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کے مقدمات بھی یوں مقدمات میں ان کو صاف پاک کر دیا گیا جیسے مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے، ایسے ہی ان کو بھی اب کیسوں سے آج بری کر دیا گیا ہے کہ نیب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب مرکزی ملزمان اس کیس سے ان مقدمات سے بری ہو چکے ہیں تو ان کے بریت سے ہمیں کوئی بھی اب پریشانی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا ان کو بھی باعزت بری کر دیا گیا۔ تو اب میاں صاحب جائیں گے آخری عشرہ سعودی عرب، وہاں عمرہ کی ادائیگی کریں گے، اس کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ لندن روانہ ہو رہے ہیں، ان کی ٹکٹیں کنفرم ہو چکی ہیں، وہاں انہوں نے کہا ہے کہ وہ روٹین کا چیک اپ وغیرہ کروائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، میاں صاحب جو شوق لے کر آئے تھے، خواب لے کر آئے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے، تو اب انہوں نے جانا بہتر یہی ہے۔ بارے شرمندگی کیونکہ ان کی سیٹ دوبارہ واپس ہو جانی ہے جو ڈاکٹر یاسمین عائشہ صاحبہ والی ہے، تو انہوں نے بہتر جانا کہ آپ چلا جاؤں، تو واپس انہوں نے نہیں آنا۔ ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسری جانب ناظرین اکرام جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ہم چاہتے ہیں قرارداد پیش کی جائے، منظور کی جائے، جس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب اور فیض می صاحب اور عمران خان صاحب ان تینوں شخصیات کو وہاں پیش کیا جائے اور پوچھا جائے کہ کس طرح انہوں نے ہماری حکومت جو ہے وہ گرائی تھی۔ اب خواجہ آصف صاحب، یہ ان کی 2 نمبری دیکھیں، یہ وہی خواجہ آصف صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ 2019 میں ہی ہمارے ساتھ باجوہ صاحب نے رابطہ کر لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت عمران خان کی پہلے آپ پنجاب میں گرائیں، اس کے بعد آپ وفاق میں گرائیں۔ یہ بھی دعویٰ، دوسرا دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو باجوہ صاحب نے بیرون ملک علاج کے لیے بھیجا تھا، اور یہ خواجہ صاحب وہی ہیں جن کا پچھلا الیکشن بھی ہارے ہوئے تھے۔ مشہور یہ بات ہے کہ انہوں نے فون کیا تھا باجوہ صاحب کو کہ مجھے خدا کے لیے جتوائیں۔ اب کا الیکشن بھی دیکھیں، یہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ صاحبہ سے ہارے ہوئے ہیں، ہارنے کے بعد یہ 9 فروری کو جیتنے والے ہیں فارم 47 کے تحت۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے، تو تحریک انصاف تو یہ چاہے گی
بسم اللہ تو کریں، حکومت آپ کی قرارداد پیش تو کریں، سپورٹ کرے گی تحریک انصاف بھی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ طلب تو کریں، باجوہ صاحب کو بھی طلب کریں، جنرل فیض میر صاحب کو بھی طلب کریں، خان صاحب کو بھی طلب کریں، خان صاحب بھی ضرور پیش ہوں گے تاکہ عوام کو پتہ چلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کہ کیا کیا چالیں چلے گئیں، کیا کیا پلاننگیں بنائی گئیں خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے۔ ہمت کریں، پہلے فیض میر صاحب کون سا عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جو وہ دھرنا کیس تھا اس میں، تو آپ کوشش کریں، آپ کی 2 نمبری پکڑی گئی ہے، ایک طرف ان کی تعریفیں کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی۔ دوسری جناب ناظرین اکرام، سبی کاظمی صاحب جو ہمارے اینکر ہیں، انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ سلیمان احمد جو جنون گروپ والے ہیں، وہ آج کل پتہ ہے آپ کو امریکہ سیٹل ہیں، انہوں نے یہ کہا میرے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ 27 رمضان کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پریشر کام کر گیا امریکہ میں، ڈونلڈ لو کی آپ کو پتہ ہے 20 مارچ کو سماعت ہے کمیٹی کے سامنے، انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، ایک خان صاحب کی رہائی، دوسری بشرا بی بی کی رہائی، اور تمام جتنی بھی خواتین 9 مئی کے کیس میں بے گناہ گرفتار ہیں ان کی رہائی، تیسرا یہ کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے الیکشن جو ہوئے ہیں دھاندلی اس کی، تو یہ تینوں مطالبات ہمارے تسلیم ہو گئے ہیں۔ یہ انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ 27 رمضان کو خان صاحب رہا ہو رہے ہیں۔ وہ ویسے دیکھیں سائفر کیس کی کل بھی سماعت تھی، آج بھی سماعت تھی، جو جج اورنگزیب گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، انہوں نے آج کیا کہا، جب انہوں نے دلائل سنے تو انہوں نے ایک دفعہ کرسی کے پیچھے ٹیک لگایا، کیا بولا کہ او مائی گاڈ دس از اے جوک۔ انہوں نے پوچھا پراسیکیوٹر سے ایف آئی اے کے جو کہ بتائیں کہ کس کی ماں پر مقدمہ درج کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ ڈی جی ایف آئی اے کے حکم پر درج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کوئی انہوں نے ثبوت دیے، گواہی دی نہیں۔ انہوں نے کہا یار کیسا مذاق ہے یہ، تو اس کی معلومات کیا ہیں جو سائفر آیا ہے کمیونیکیشن کے متعلق تو بتائیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ پردہ اوپن ہو گیا، پردہ اگر یہ فاش ہو گیا تو پھر پوری دنیا کو پتہ چل جائے۔ انہوں نے کہا اخباروں میں چھپ گیا، عمران خان کو سزا تک سنا دی گئی، آپ نے اس جج کے سامنے ابوالحسن ذوالقرنین کے سامنے یہ معلومات رکھی تھیں سائفر والی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر کیسے یہ سزا دے، کتنی جلدی کیا تھی کہ رات 2 بجے تک یہ سماعتیں ہوتی رہیں، اس جلدی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ جو سلیمان صفدر صاحب ہیں خان صاحب کے وکیل صاحب، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی وجہ معلوم نہیں کہ کیا وجہ تھی، جلدی کیا تھی ان کو، لیکن ہمیں کاپیاں تک بھی جو نہیں دی جاتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سرکاری وکالات دیے گئے خان صاحب کی طرف سے جرا کا ان سے جو حق ہے وہ بھی چھینا گیا، ایک دن اگر وکیل صاحب پیش نہیں ہوئے تو یہ اتنی جلدی۔ انہوں نے کہا کہ کس کے کہنے پہ یہ سرکاری وکیل صاحب پیش ہوئے؟ تو جو ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے حکم دیا تھا، اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے نامینیٹ کیے تھے سرکاری وکلاء۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف جج صاحب نے ای میل کی، دوسری طرف ساتھ ہی 2 گھنٹوں کے اندر انہوں نے سرکاری وکلاء جو ہے ان کے نام بھیج دیے، بلکہ ان کو بھیج دیا سماعت کے لیے، دلائل کے لیے۔ انہوں نے پھر ایک نوٹس جاری کیا، ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو کل طلب کر لیا ہے۔ بہرحال اس کیس میں دیکھیں تو خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے۔ جیسے میں جج صاحبان اس طرح کے ریمارکس دے رہے ہوں، او مائی گاڈ دس از جوک، یعنی مذاق ہے ایک، تو اس میں آپ کو پتہ ہے فیصلہ بھی کس طرح کا آئے گا۔ یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے باقاعدہ ٹائمنگ دی ہوئی تھی کہ ان دنوں کے اندر اس لمٹ کے اندر آپ نے اس سائفر کیس کا فیصلہ سنانا ہے۔ اس وقت بہت جلدی تھی، ہائی کورٹ کے حکم تھا کہ اس لمٹ میں آپ نے پورا کرنا ہے۔ آج وہی ہائی کورٹ ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اتنی جلد بازی کیوں تھی اس کیس میں۔ تو یہ تو ایک مذاق ہے کہ جرا کا حق بھی ملزم سے چھینا گیا۔ معلومات کیا ہے، ایک سیاسی تقریر پہ سزا سنا دی گئی خان صاحب کو، 10 سال کی ایک، 10 سال کی ایک، شاہ محمود قریشی صاحب کو، خان صاحب کو۔ تو یوں ناظرین اکرام آج جو ہے وہ سلیمان صفدر صاحب نے کہا کہ یہ کیس جو ہے کل اڑ جائے گا، اس میں کوئی بھی وزن نہیں ہے، جھوٹا مقدمہ ہے، بالکل سراسر جھوٹ پہ مبنی تھا، تو اس نے اڑنا ہی اڑنا ہے۔ اسی طرح دوسرے بھی جتنے مقدمات خان صاحب پہ ہیں وہ سارے جھوٹ پر
من گڑت اور جھوٹے اور من گڑت ہیں تو وہ سارے کے سارے اسی طرح اڑ جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ عید الفطر ہمارے ساتھ منائیں گے، تیاری کریں۔ تو ناظرین کرام، آج تک اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔